العالمين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عنایت فرمایا، اور اپنے کرم کا دریا جاری رکھتے ہوئے اس نے یہ کرم بھی فرمایا ایسی نسبتوں سے اور ایسے دروں سے ہمیں جو ہے نا نسبتوں سے مالا مال فرمایا جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اور اس پرفتن اور پرآشوب زمانے میں جو ہے نا ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے اور حفاظت کے لیے بہت مہربانی. الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ صاحب کے بیان کے بعد اب کچھ باقی نہیں رہتا. جس طرح سے مدلل جو احادیث اور اس کے بعد آپ نے بیان کیا، شاید اب ان کے بعد مجھے کچھ بولنا ایک جو ہے نا غلط بات ہوگی، تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ صاحب وقت دیے اور الحمدللہ ہمارے دلوں کو جو ہے نا پرنور کیا، اور جو ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے جو ہے نا علم میں زیادتی عطا فرمائے، اللہ ہمارا سینہ کھول دے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جو یہ مہینہ ہے محرم کا. ابھی جو آیت کا تلاوت کرنے کا جو شرف میں نے حاصل کیا، اگر اس کو ہم دیکھیں اور اس کے ترجمے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کے لیے ہی اس آیت کو کہا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نماز پڑھتے رہو اور قربانی دیتے رہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ابتر سے ایک مفسر اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ تم بے نام ہو جاؤ گے، اور ایک مفسر یہ اس کا معنی لیتے ہیں کہ تم بے اولاد ہو جاؤ گے. جی آج اگر ہم دیکھیں یزیدیت اور حسینیت میں آج جو ہے نا جس نے قربانی دی، آج وہ جو ہے نا ہر جگہ ان کا نام ہے، اور جو اس میں کربلا میں جس نے ظلم کیا آج وہ ابتر ہے. جی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسینیت اور حسین والا اور غلام حسین اس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کا اتنا بڑا ہم پر احسان ہے. یہ واقعہ کربلا اتنا طویل واقعہ ہے، شاید اس کے لیے جو ہے نا کئی ہماری مجلس سے کم پڑے، مگر میں مختصر آج ایک پہلو پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت ہوا چلا ہے، کیونکہ ابھی حلقہ ذکر بھی باقی ہے. ایک دو جو ہے سوالات جو بہت عام ہے کہ بھئی ایک صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے استغفر اللہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی. کربلا کی جو جنگ ہے سیاسی ہے، تو میں کہا توبہ کر، ملعون، استغفار پڑھ، اسی لیے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کی پاکی کا بیان قرآن میں کہہ رہا ہے، تذکرہ جس کے لیے آیت اتری ہے، تو کہتا ہے کہ وہ پاک نسل، وہ پاک ذات دنیا کے لیے اپنے آل و عیال کو، اپنے اہل و عیال کو لٹائیں گے. میں بولا چل تجھے میں 1,00,000 روپے دیتا ہوں، جا کے فلاں کا قتل کر. تو کرے گا؟ تو بد نسل، تو جو ہے نا ناپاک، تیرے میں یہ ہمت نہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ بہتان لگاتا ہے کہ تو انہوں نے سیاسی جنگ کری، توبہ کر. پھر اتفاق سے اس کا کہیں اور شرفی چمن والوں سے ملاقات ہوئی
تو بندہ بعد میں آ کر کہتا ہے بابا میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جو ہے نا یہ غلطی ہو گئی، نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس طرح کا چلن آج زمانے میں چلا ہوا، یزید کی دفاع کرنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو جو ہے اپنی بہادری بتا رہے ہیں کہ یزید کی دفاع کر رہے ہیں۔ تو اب سمجھو کہ کس زمانے میں ہم پہنچ چکے۔ اسی ضمن میں دو چیزوں کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں حج کے بعد یزید جو ہے مدینہ آیا، اس محفل میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی موجود کیا گیا۔ جب حضرت امام حسین اس محفل میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، یزید جو ہے شراب کی محفل کو جو ہے نا گرم کیا، اس کی بدبو سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گراہٹ سے دور ہٹتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو یزید کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا شام کی بہت خاص شراب، اور اس بدماش نے ایسا کیا کہ پیالے میں ڈال کر آپ کی طرف بھی جو ہے نا اسے آگے کیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفار پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اس کو ہٹا میری نظر۔ تو وہ اس کو ہٹا دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جی اب میں اس یزید کی دفاع کرنے والوں سے اور عام مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا اس واقعے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کس حیثیت سے اس ملعون کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ جی جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے عام محفل میں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ آج کے اس زمانے میں جو ہے نا لوگوں سے پوچھو بھائی میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ان سے پوچھو بھائی تم کیوں ہو، تو نہیں مجھے میرے کو جو ہے نا کوئی قابل پیر نہیں ملے۔ تمہاری حیثیت کیا، تم قابل پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم یہ گستاخی کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں جو ہے سیاسی جنگ کرے معاذ اللہ۔ ٹھیک، تم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں وہ پیر ابھی قابل نہیں ہے، وہ پیرا ایسے ہے، یہ پیرا ایسے ہے، تو ایک شرابی اور ایک زانی کے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کیسا کرے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہم لوگوں کی خاموشی ہے کہ ایسے گروہ اور یہ ٹولوں کی جو ہے نا بہت سے زیادہ جو ہے ان کی دن پہ دن جو ہے نا زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہم لوگ کی خاموشی ہے۔ اس کی جس طرح سے وہ یزید کا دفاع کرتے ہمیں چاہیے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے واقف ہو اور ان کی دفاع میں جہاں جہاں محفل فضائے اور اس کے بعد میں جو نا اپنا جو حقیقت سے لوگوں کو واقف کرائیں، اس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ لوگ تو جو ہے نا جو منہ کو آیا وہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا یہ شیوا ہے، ہمیشہ جو نا اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور یزید کے جو نا ہمیشہ اس کی دفاع میں رہتے ہیں۔ ایسے جو ہے نا واقعات نکال کے لاتے ہیں جہاں تصور بھی نہیں لانا، اور کہتے ہیں کہ پھر آپ اس طرح سے اس کو جو ہے نا یزید کو برا بلا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملے گا تو بعد میں پھر کبھی جو ہے نا اس کے بارے میں بھی ہم وہ کریں گے، مگر ایک نقطے پہ میں جو بات رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے، کربلا کی اہم اگر وجہ ہوئی، یاد رکھو اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں کو راضی کرنے جائے تو پھر کربلا واقع ہے۔ ماں سوا اللہ کے تم اگر غیر کو اگر تم جو ہے نا اس کو خوش کرنا چاہو تو پھر کربلا واقع ہے۔ اس کی دو مثالیں دیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی مثال، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک گورنر کو جو ہے نا شام کو طلب کیا، وہ گورنر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو گورنر ہے ایک عیاش آدمی ہے، اپنی عیاشی وہ جو ہے نا کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑی دیر سے پہنچا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا تیری دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے، وہ بڑے جلال میں غضب میں آ گئے کہ اس کو سزا دینے والے تھے۔ تو
تو وہ بندہ جو ہے نا وہ گورنر کہتا ہے اے امیر المومنین میں تو آپ ہی کے کام سے جو ہے نا مصروف تھا، اس لیے دیر سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تیرے صرف آنے کے لیے کہا، تو کہہ رہا کہ میرا کام ابھی تو میں تجھے طلب کیا ہوں کام دینے کے لیے، پھر تو میرے کون سے کام میں مصروف ہوا۔ تو وہ گورنر کہتا ہے دیکھو اللہ کو چھوڑ کے اس نے ان کو راضی، ان کو خوش کرنے کے لیے خاطر، ان کو خوش کرنے کی خاطر کتنا بڑا فساد جو ہے دین میں پھیلا ہے۔ تو وہ گورنر کہتا ہے اے امیر المومنین میں آپ کے بہاف میں، میں آپ کی طرف سے جو نا جو راستے میں گاؤں آتے یا جو راستے میں جو نا لوگ پڑھتے ان سے آپ کے بہاف میں یزید کی جو نا بیعت لیتا ہوا میں آ رہا ہوں، جبکہ سراسر جھوٹ ہے۔ بنیاد یہاں سے پڑی بنیاد جو ہے نا یزید کی بیعت کی، صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا۔ دور دور تک یہ جو ہے نا کہیں بھی منشے میں نہیں تھا کہ مزید یزید کو جو ہے نا ان کا جانشین بنایا، مگر بنیاد فساد کی جو ہے نا جڑ یہ جو ہے نا اس نے آخر کو خوش کرنے کے لیے بنیاد ڈالی۔ اس کا نتیجہ کہاں تک ہے جی؟ اور جب کربلا میں جب میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے تھے، وہ حالانکہ وہ گھر سے جنگ کے لیے نہیں نکلے، کوفہ والوں کی دعوت پہ جو ہے نا وہ وہاں جا گئے، وہ تفصیلی واقعہ ہے، مگر جو اللہ سے جو نظر ہٹائے تو کیا حال ہوتا، میں اس کی طرف آپ کی جو ہے نا اس کی طرف میں آپ لے جانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نا کربلا کو پہنچے، جب دیکھا کہ فوج ہر طرف سے جو ہے نا گھیری ہوئی ہے، تو آپ نے تین پوائنٹ یا 3 نکات کا جو ہے نا صلح کے لیے ابن زیاد کے پاس بھیجا، جو کہ یزید کا گورنر تھا عراق کی طرف، اس کو طرف جو ہے نا 3 نکات 3 جو ہے نا صلح کے لیے بھیجا۔ پہلا یہ کہ جو ہے نا میں واپس چلا جاؤں گا مدینے کی طرف، یا پھر مجھے یزید تک جانے دو، جہاں وہاں پر جا کر جو بھی ہوگا میں اس سے بات کر لوں گا۔ تیسرا جو ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھی جاؤں گا اپنا جو ہے لوگوں کا دیکھ کے پھر میں اپنا فیصلہ لوں گا۔ مگر وہاں ابن زیاد اور شمر نعیم نے جو ہے نا یزید کو کہا، ابن زیاد کو کہا نہیں ان کو جانے نہیں دینا، اگر تو ان کو قتل کر دے گا یا ان کو جو ہے نا قتل کر کے ان کا سر اگر تو یزید کے پاس لے جائے گا تو تجھ سے وہ خوش ہو کر تجھے مالا مال کر دیں گے۔ دنیا پہ جو ہے نا جب نظر اور اللہ سے ہٹ کے جب اس نے غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیا تو پھر وہ جو ہے نا کربلا واقع۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو جو ہے نا ہم خاطر میں نہ لائیں، ورنہ ہمارا حشر یزید کی طرح اور اس کے چیلوں کی طرح ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ چاہیے اللہ پہ نظر اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، انشاءاللہ کیونکہ حکم سے 10 منٹ کا تھا، انشاءاللہ پھر ہماری محفل میں ہم کوشش کریں گے کہ کربلا کے جو واقعات ہے، اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا مدینے سے مکہ گئے، مکے سے پھر کربلا آئے، کربلا میں پھر آپ کی شہادت، پھر یزید اور اس کے جو پالتو کتے تھے ان کا حشر اللہ نے کیسے گن کے لیا، اللہ نے ایک ایک کا جو حشر کیا گن کے، جس طرح سے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے تو موت کے گھاٹ اتارا۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی حول و قوت سے جو ہے اس بات کو ہم آگے رکھیں گے۔ ایک حدیث کو رکھتا ہوا، کیونکہ جب یہ حدیث کو میں بھی سنا بہت میرے لیے جو ہے نا شاکنگ ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غالباً جو ہے مروان سے کہتے ہیں کہ یہ بات میں پیارے رسول جو سچے رسول ہیں ان سے سنا ہوں کہ 60ویں ہجری کے بعد میری دین کو جو ہے نا نقصان پہنچایا جائے گا قریش کے کچھ نوجوانوں سے۔ قریش کے جو ہے نا قریش
تو اس کے جو ہے اس سے آیا. اور ایک واضح حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فلاں بن فلاں یعنی یزید بن معاویہ جو ہے نا دین کو نقصان پہنچائے گا، دین کی تباہی کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی پیشن گوئی کر یہ قیامت تک کے لیے پیشن گوئی کرے. تو یہ اس بات کے لیے جو وہ تو ان کے نور نظر تھے ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام مشکل تھا. تو یہ بھی حدیث میں صرف اس لیے رکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ دین کو تباہ کرے گا. اے لوگوں جو دین کو تباہ کرے گا وہ جو ہے نا معصوم اور وہ بھلا کیسا ہوگا یزید. وہ مجنون جو ہے نا کیسا بھلا ہوگا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کو نقصان پہنچائے گا، دین کو تباہ کرے گا. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں اس بات کو جو ہے نا اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اے اللہ ہم جو بولتے ہیں سنتے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اہل بیت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہمیں ان کا سچا عاشق بنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف کر. اے اللہ ہمیں نیک اور ایک کر. اے اللہ ہمیں جو ہے نا کبر، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بغض سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ہمارے خاندان میں، محلے میں، دنیا میں، امت مسلمہ میں جو بیمار ہے اللہ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ خاص میری والدہ صحت کلی عطا فرما. اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے اللہ امت مسلمہ کو ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حکومتوں کی بے جا قوانین سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل طفیل میں ہماری عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ اجمعین. آمین والحمد للہ.